میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا, میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے, کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی, کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی, دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ, میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں, اللہ نے مجھے مالی وسعت دی الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا, جاپان جا رہے, لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار, کبھی جاپان جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے, زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں. اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے, دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا, جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا, اور ایک ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں, اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار, یہ یہاں سے وہاں چلے گا, یہ کوئی, یہ تو بیوقوفوں کا کام ہے یار, اس کو عیاشی سمجھنا. غریبوں والی سوچ ہے نا, صحیح غریبوں والی سوچ, اس کو یہ کیا عیاشی ہے. تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ, غریب نہیں ہوں, لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے, لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے, کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے, وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے, پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں. اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو, اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے. تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں, کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے, کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے, کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے, کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے, وہ تو ایک الگ سی چیز ہے, وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان, جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہیں. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں, وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں, رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں, ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں, وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے, جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے یہ. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے, تو یہ ان کو کوئی, یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان, جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں, کتنی عیاشی, کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی ملیشیا جا رہے ہیں, کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں, اور ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے, تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے, خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرس کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا, نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی, ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں, پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی, میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہے, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کرے. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے, اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم. میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں, مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب, مجھے اس وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ, اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا, جس نے بھی, جو دوست کا, بھائی کا, جو بھی کہا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ
میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں کہ میں ملا آدمی قرآن و سنت جاننے والا، نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں، ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے، حلال حرام کے مسئلے بتانے. مسئلہ بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا، لوگ سوال دے کے جاتے ہیں، ایک ایک مسئلے پہ 3 4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا، ٹھپا لگا کے اس کو دیا، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے، اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی، اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی، دین کی خدمت ہوگی، پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے، کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا، میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو، دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں تھے، دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا 2 ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا، باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی، میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں گیا تھا، وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب تبلیغ والے آئے، انہوں نے سمجھایا. ہم نے کہا چلو مدرسے میں جاتے ہیں. تو مدرسے میں ہمیں 2 چیزوں کا تھا کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں، کیونکہ مولوی جو 2 نمبر مولوی ہے نا، پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے. اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا یا تو تجارت سے کمائے گا، تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا. تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی؟ مدرسے میں لگ گئی، جو بہترین عمر ہوتی ہے. 18 سال میں آیا تھا میں مدرسے میں. یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے، کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، پھر پیسہ کماتا ہے. تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا، اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ، میرا جو سرٹیفکیٹ ہے، کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے ہی نہیں. پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. تو ہم تو آئے تھے. اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے. گھومنا تو گیا تیل لینے، گھومنا کہاں گیا؟ دنیا گھومیں گے وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ. لیکن لوگوں کو حلال حرام بتائیں گے. ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا، بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے. تو اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا. کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے. تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا، فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا؟ ملا کا رزق. اللہ نے، حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ، علم حاصل کرو، رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا، دوڑے گا. تم آگے آگے، روزی پیچھے پیچھے. فرمایا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں، ٹوٹیں گے. ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے؟ ٹوٹیں گے. پھر اللہ نے، حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے. بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا، نہ بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی؟ پوری ہوں گی. تو یہ رزق کا مفہوم ہے. پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا. وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے. حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا. لیکن تو اب کیا ہوا ہے، جب میں مولانا بنا، میں نے بیانات شروع کیے، تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا، یہ انہوں نے بلایا ہے اصرار کر کر کے، آ جاؤ کائنڈلی. صحیح ہے نا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پلیز. اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے ہیں، اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو. خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے، اور ہمارے نخرے دیکھو. ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیجنا 100% لگے گا. پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا، میں نے کہا ٹائم ضائع ہوگا، ایمبیسی جاؤ آؤ، جب میں نہیں جا رہا. انہوں نے اصرار کیا آؤ 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 اتنا. پھر میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں، ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں، آؤ. اتنا اصرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا، چلو ٹھیک ہے. یہ اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی اور، کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں. میں نے کہا چلو اتنا. واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا، مجھے میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا. میں نے کہا جائیں گے، ویزا لگوا دیں گے، بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں. اتنا اصرار کر کر کے بلایا. پھر وہ جو آسٹریلیا گیا ہوں، وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گھسیٹنے کے لیے آ گئے میرے ساتھ. تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا.
نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک, اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے, جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں, 10 سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا. نہیں آئی میرا خیال ہے, انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی, ہم لفٹ. اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں, وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار, آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, آئے گی بھی نہیں. تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا, میں نہیں آ رہا, جاؤں گا میں لیکن جائیں گے یار, ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی یو کے کتنے انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں, سٹائل ہی الگ ہے. جائیں گے ابھی ٹائم, سمجھ رہے ہو بات کو, جلدی سے مزہ آ رہا ہے نا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے. شف شف والی سرکار, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے, پھونکے لگا کے نا لوگوں کو الو بنایا ہوا, اس کے تو ہوا نکالتی ہے اقرار الحسن نے موقع. خیر تو اور جو رسک کی بات تھی, تو یہ جو ماربل والی ٹائل سے مجھے یاد آیا, تمہارا ماربل کا بزنس ہے, تم کم بخت ایک شادی بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگا ہوں بہت محدود تنخواہ تھی, ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, بہت محدود. ہمارے استاذ نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے. تو ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی کافی ہے, تو ہم نے فوراً شادی کر لی. بچے بھی ہم نہیں روکتے, بچے بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں, میرا نظریہ بن چکا تھا, میں نے پھر ایک اور کر لی, پھر ایک اور کر لی. تو اللہ نے رزق بھی دیتا چلا گیا, آمدن بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں. تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہم تو وہ صحیح توکل کرتے نہیں ہیں, ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے, حقیقت میں توکل ہے نہیں, نقل اتاری ہے. تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا, تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توکل کر لو. ماربل کا تمہارا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے, بندہ ہے کہاں, اس کو لاؤ چمبا پلیٹ کرو اس کو. تیرا ماربل کا بزنس ہے, ظاہر ہے 2 ٹائلیں تو نہیں رکھی ہوئی ہوں گی نا, کچھ دکان چھوٹی سی بھی دکان میں کچھ نہ کچھ ماربل تو ہوگا نا. وہ لکڑ کا کام والا تو حساب نہیں ہے نا, کہیں پتہ چل رہا ہے. ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا نا, لڑکی والوں نے کیا کرتے ہیں, لکڑیوں کا بزنس ہے. ابے بھائی بتانا کیا بزنس ہے, کھڑکیاں بیچتا ہے, دروازے بیچتا ہے, لکڑیوں کا بزنس. پتہ چلا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کا ماربل کا بزنس کا مطلب یہ کہ آپ کہیں سے 2 ٹائلیں چرا کے لائے ہیں اور کہیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو ایسی صورت میں بہرحال آپ کا اگر ماربل کا بزنس ہے, تو میرا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں پہلے ہی جاپان جا چکا ہوتا, اور میری سن 2005 میں اکٹھی 4 شادیاں ہو جاتی. تو میری تو لیٹ اس چکر میں ہوئی ہیں کیونکہ رشتہ دیتا نہیں تھا, اب جا کے چوتھی مکمل ہوئی ہے. اتنے میرے جیسے آدمی کی اتنے عرصے کے بعد جا کے چوتھی ہوئی ہے. حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے نا, جو آدمی اتنی ترغیبیں دے رہا ہے, اب جا کے اس کی چوتھی مکمل ہوئی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہی روکڑے کا تھا, روکڑے کا مسئلہ تھا. تو آپ کو تو روکڑے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, ماربل کا بزنس ہے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے ابا کو آپ کو روکنے کا حق ہے, ابا روکیں, محبت سے سمجھائیں, نہیں ہوتا تو شادی کر کے بتا دیں کہ ابا جیسے آپ میرے ابا ہیں, اب میں بھی اس کا ابا ہوں. تو پوتوں سے نا ابا کو فطری محبت ہوتی ہے, جب وہ پوتے کو دیکھیں گے نا دادا کو بڑی محبت ہوتی ہے. یہ بہت اللہ نے پیارا رشتہ بنایا, نانا نانی دادا دادی کا. میری بھی نواسی آتی ہے نا, چھوٹی نواسی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں مجھے اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے نا, میں اس سے بھی اتنی ہے. بلکہ اس میں ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے, اپنے بچوں کی تو ٹینشن بھی ہم نے اٹھانی ہے نا. پوتے نواسوں کی ٹینشن آپ کی نہیں ہے, صرف محبت آپ دو ان کو. ٹینشن کون اٹھائے گا, اس کی ماں اور اس کا باپ. یہ ایک الگ سے سہولت اللہ نے دی ہے. تو جوانی میں دادا بنو, جوانی میں نانا بنو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے پوتے نے, بڑی رونق ہے. یہ انٹرٹینمنٹ کا اس سے بہتر ذریعہ دنیا میں کوئی ہے نہیں. دیکھا نہیں دادا دادی نانا نانی کیسے اپنے پوتے نواسوں کو, اور یہ سائنس کتنی ترقی کر لینا, نیچر چینج نہیں ہوتی. جاپانی عورت آج بھی پوتے نواسوں کو ترستی ہے, مرد بھی ترستا ہے. نتیجہ کیا, گڑیا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر وہ دادیوں کی گود میں ڈال پکڑائی ہوئی ہوتی ہے, چاہے وہ کتنی بڑی سائنٹسٹ ہو. تو نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے, انسان کو اولاد اور پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے چاہیے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, انجینئر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, یہ چیزیں اس کو چاہیے. جیسے روٹی چاہیے نا, اب آپ سائنس ترقی کر کے اتنی آگے چلی گئی تو کیا آپ روٹی کھانا چھوڑ دے؟ روٹی تو چاہیے بھائی, وہ چاہے برگر کی شکل میں ہو, چاہے ڈبل روٹی کی شکل میں ہو, گندم تو چاہیے اس کو, اناج اور غلہ تو چاہیے نا اس کو. تو نیچر تھوڑی کبھی بھی چینج ہوگی. تو جیسے بھوک کے وقت اس کو کھانا چاہیے, اسی طرح میرے بھائی اس کو ایک ٹائم کے بعد اولاد چاہیے, اور جب بوڑھا ہو جائے تو پوتے نواسے چاہیے اس کو. یہ فطرت چینج نہیں ہو سکتی. تو جو ماربل کا بزنس کر رہا ہے وہ ابا کو محبت سے سمجھائے, ابا پھر بھی نہ شادی کرنے دیں تو کر کے بتا دے ابا ہو گئی ہے. کیا کریں گے ابا, چمبے لگائیں گے تو کھا لو ابا کا چمبا. میں نے بتایا بیزتی صرف اس وقت تک محسوس ہوتی ہے جب تک عزت ہو. جب تھوڑے دنوں میں عزت ختم ہو جائے گی تو بیزتی فیل ہونا بھی کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی.
یہ جملہ یاد رکھو. رشوت دینے والا لینے والا دونوں جنم میں ہم رشوت دینا نہیں چاہتے, مگر ہمارے اداروں میں رشوت کام نہیں ہوتا. جائی اپنے جائز حق کی وصولی کے لیے رشوت دے سکتے ہیں آپ, پھر لینے والے کو گناہ ہوگا, دینے والے کو نہیں ہوگا. رشوت دینے کی دو صورتیں, کسی کا حق دبانے کے لیے دی جا رہی ہے, وہ تو حرام ہے. ایک ہے اپنا حق لینے کے لیے, آپ کو پتا ہے میں نہیں دوں گا تو دوسرا والا دے کے میرا حق مار لے گا, تو اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے. تو گورنمنٹ یہاں میرے ایسے بیانات پہ پھر یہ لوگ بولتے ہیں یہ لوگوں کو رشوتیں دینے کی ترغیب دے رہا ہو. بھائی آپ آفیسر کو کنٹرول کرو نا کہ رشوت لیے بغیر اس کا کام کرے, اپنا نظام ٹھیک نہیں کرتے اور لوگوں پہ حلال کے دروازے روک رہے ہو آپ. مفتی صاحب اگر دیندار اور علماء مدارس کے لوگ باطل کے خلاف حکمت عملی کے بجائے کچھ افراد کی قربانیاں دے کر حق بلند کریں تو کم از کم عوام کے سامنے حق باطل واضح ہو جائے گا. دیکھو قربانیاں دینے سے اگر حق باطل واضح ہو اور چینجنگ آنے کا امید ہو تو پھر قربانی دینی چاہیے. لیکن اگر قربانی دینے کا نتیجہ یہ نکلے کہ 4-6 آدمی جو ذرا جوشیلے کچھ کر سکتے تھے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور اب یہ آواز بالکل ہی دب جائے گی, تو پھر ایسی قربانی دینا جائز ہی نہیں. جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے پر اللہ نے پابندی لگائی تھی کیونکہ لوگ تھوڑے تھے اور کفر کا نظام بہت مضبوط تھا. اللہ نے جہاد پر پابندی لگا دی, احتجاج پہ پابندی لگا دی کہ صرف صبر کرو. وجہ اس کی ہے کہ اگر وہ آواز اٹھاتے تو وہ سب کو قتل کر دینا تھا ان لوگوں نے, تو بالکل ہی آواز دب جاتی. کہا کہ بس صبر کرو, محبت سے تبلیغ کرتے رہو. اس کا اثر یہ ہوا مدینہ میں اللہ نے حالات پیدا کر دیے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہمیں قربانی دینے کا حکم ہے. ایسی قربانی دینا جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کر رہی, ایسی قربانی کو اسلام جائز نہیں سمجھتا. مجھے لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ فلاں کے خلاف بیان دو, آپ فلاں کے خلاف بیان دو. پھر جب میں نہیں دیتا تو کہتے ہیں آپ ڈرتے ہو. میں کہتا اللہ کی قسم نہیں ڈرتا. کبھی میرے ساتھ چھاؤں میں آ کے بیٹھو, میں اپنی بہادری کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کو سنا دوں گا جو ممبر پہ نہیں سنا سکتا. الحمدللہ میں نے کہا میں نہیں نہ جان سے ڈرتا ہوں ان چیزوں میں, حق بیان کرنے میں, نہ کسی اور چیز سے. بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن ابھی تک فیل ایسا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا لیکن آپ جو کہہ رہے ہو نا فلاں کے خلاف بیان دو, میں نے بیان دے دیا نا تو ہوگا یہ کہ میرے بیان سے ہونا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے وہ نقصان ہوگا کہ جو بیان پھر میں دے سکتا ہوں اس کے بھی قابل نہیں رہوں گا میں. تو میں کیوں اپنی زبان کو ہمیشہ کے لیے ٹیپ لگا لوں. تو ایسا کام قربانی وہ دو جس میں آپ کی قربانی سے فائدہ ہو مذہب کو, لوگوں کو. جب آپ کی قربانی سے سوائے آپ قربانی کا بکرا بننے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو ایسی قربانی دینا پھر جائز ہی نہیں ہے. میں مانتا ہوں جتنے بڑے لوگ بنے وہ بھی اسکولنگ سسٹم سے گزر کے بنے ہیں, لیکن برباد ہوئے تو وہ بھی تو اسی سسٹم سے ہوئے ہیں. ابے ہر ایک کے لیے پڑھائی ضروری نہیں ہے, کہنا یہ چاہتا ہوں میں. بچے کے اسکول کی فیس کے پیسے پڑھاؤ, نہیں ہے تو بولے انجوائے کرو بیٹا. کیا کرو, کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے کراچی کے, شکل سے بھی کراچی کے پورے لونڈے کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا, جو پورا ہوگا کراچی کا, وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے. اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے. ایسے میں تو کراچی گئی ہوں نا, مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے. باریک سا ہوگا, منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی, یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. باریک باتیں ایسی ہوں گی او ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہو. اور ہوگا کیا, باریک کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں, یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہوگی اس نے. خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا, میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. 2 لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا. انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہیں, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا, وہ تو نہیں پڑھیں گے. پرائیویٹ اسکولوں میں جو اچھے اسکول ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ وہ یا تو کھانا کھا لو یا اسکول میں پڑھا لو. اور پڑھائی وہاں بھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جو بہت اچھے لیول کے اسکول ہے نا, ان میں بس اچھا سا ماحول مل جاتا ہے, وہاں بچہ بیٹھا ہوگا ذرا نہا کے آیا ہوا ہوگا. وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہا کے بھی نہیں آیا ہوا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی تھوڑے دنوں میں بغیر نہائے جائے گا, پھر یہ خطرہ ہوتا ہے.
باقی پھر جو پرائیویٹ اسکولوں کا رزلٹ اتنا اچھا آتا ہے وہ لیتے ہی سلیکٹڈ بچوں کو ہیں جو پہلے سے اچھے ہوتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں پڑھائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے, تو وہ پڑھتے اپنی ہی قابلیت پر ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ میرے 2 بیٹے ابھی ماشاءاللہ, ایک نے حفظ کر لیا, دوسرا بھی نہیں ہو رہا اس سے. میں نے کہا نہیں ہو رہا, چھوڑ دے بس. تو وہ ہم نے 8ویں کا امتحان دلوایا, 7ویں کا وہ پاس کر لیا انہوں نے, حالانکہ اسکول میں تو ہم نے پڑھایا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے کزن نے پڑھایا ان کو, میرے بھانجے نے, تو وہ تو حفظ کے ساتھ انہوں نے کیا کر لیا. اور او لیول کا 7ویں کا پورے پراپر نمبر نہیں ہے لیکن وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ, حالانکہ حفظ بھی کروا لیا. ٹھیک ہے نا, ایک سال کے اندر یہ تیاری ہوئی ہے کہ او لیول کا سلیبس انہوں نے 6-7 سال کا سلیبس چند مہینے میں مکمل کر لیا. یہ ہوم اسکولنگ, اور گھر میں پڑھتے 1 سے 2 گھنٹہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھر میں 1 سے 2 گھنٹہ ٹیوٹر آ کے پڑھاتا ہے, وہ ٹیوٹر بھی میرا بھانجا ہی ہے. 1 سے 2 گھنٹہ پڑھاتا ہے وہ, اور اتنی برکت اس کی, اور اس میں بھی ٹلے بہت مارتا ہے. آج فلانے کی شادی ہے تو آج ڈمکانے کی شادی ہے, تو آج فلانے کے یہاں جانا ہے, تو آج کبوتر, وہ اس کو شوق ہے مرغیاں, میری طرح مرغیاں پالنے کا. آج ان کی مرغی نے انڈا دے دیا ہے, آج مرغیوں کو انڈے پہ بٹھانا. اس کے میں نے تو غصے میں ڈانٹ لگائی, میں نے کہا انسان کا بچہ بن جائے تو پھر آتا ہے پھر پڑھانے. اس طرح سے پڑھنے میں اتنی برکت ہوئی ہے. تو اسکولوں میں کہاں پڑھائی ہے؟ 50 بچوں کو کون سنبھالے گا وہاں؟ اسکول تو بھائی نوٹ چھاپنے کی. پھر بھی میں ایسا نہ ہو کہ آپ ٹیوٹر گھر میں لگا دیں, پتہ نہیں کیا کرے وہ, ایمانداری سے پڑھائیں نہ پڑھائیں. تو نارمل تو یہی ہے کہ اچھے اسکولوں میں بھیج دیا کریں, ورنہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو اب 8ویں میں سوچ رہا ہوں کہ بھیج دوں. اب بھی میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا بچوں کو اسکول, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسکول میں ٹائم ویسٹ ہوگا, یہاں زیادہ اچھا پڑھ لیں گے. لیکن بھیج کیوں رہا ہوں؟ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ 2 گھنٹے ان کا استاذ آ کے ان کو گھر میں پڑھاتا ہے, اس کے بعد 22 گھنٹے فارغ ہوتے ہیں. 22 گھنٹے میں یا تو سوتے رہیں گے یا اٹھ کے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جو آڑے ترچے لڑکے ان کے ساتھ نکل لیں گے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ ابے بھائی میں تو صبح مدرسے چلا جاتا ہوں نا, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کہیں ان کو کھپا دو تاکہ صبح جائیں تمیز سے دوپہر کو آئیں. یہ نیت ہے, پڑھائی کی نیت سے نہیں داخل کر رہا. مجھے پتا ہے پڑھائی کی نیت سے بیوقوف ہے یار, ہم اسکول میں پڑھانے کے لیے داخل کریں. ہم کیا ہو گیا, آپ سمجھ رہے ہو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو ٹیوٹر ویسے آلریڈی لگایا ہوا ہے. اسکول میں بھی جو پڑھیں گے نا تو وہ بھی گھر میں, اصل گھر میں کور ہوتا ہے. تو اسکول اس لیے بھیج رہے ہیں کہ کھڈے لین لگاؤ ان کو کہیں صبح, تاکہ صبح جلدی اٹھیں, ورنہ 12 ابھی میں جمعے سے پہلے ٹھڈے مار کے اٹھا کے آیا. اٹھو, تم شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیونکہ رات کو سوئے دیر سے ہے نا. جب اسکول جانا کہ غم نہیں ہوتا تو بچے پھر سوتے بھی بہت دیر سے ہیں. ٹھڈے نہیں مارے میں نے, تمیز سے اٹھایا کہ نہا دھو کے جمعہ پڑھو شاباش. تو یہ روٹین نہیں بن پاتی بچوں کی سونے جاگنے کی, تو اس کے لیے پھر مجبوراً داخل کیا. ورنہ بہتر یہی ہے کہ نہیں کرو داخل. اگر آپ کی ویسے ہی روٹین بنا سکتے ہو نا گھر میں بچوں کی, تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول کی, بچہ بگڑے گا. تو وہ آئے تھے 2 لونڈے نا, کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بھائی مرے گا تو, ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو, بالکل تمہیں برباد, تمہارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا. کہنے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا پڑھائی تو بالکل, یعنی پوری باتیں تو میں ان کے سامنے صحیح طرح نہیں کر سکا, تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے دل کے جذبات تھے, کچھ ان کو کہے, کچھ لبے دبے لفظوں میں ایکسپلین آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کہنا پورا جو چاہیے تھا نا وہ یہ چاہیے کہ تم کرو, تمہارے پاس اعلیٰ اسکولوں میں پڑھائی کے پیسے ہیں نہیں, چھوٹے اسکولوں میں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ بولو برباد ہو جاؤ گے. کوئی نگرانی ہے نہیں چھوٹے اسکولوں میں. فری کے اسکولوں میں تو بالکل بھی نہ پڑھو میرے بھائی, فری کے اسکولوں میں. تو اس میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو. ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا, آپ کو نہیں بتاؤں گا میں, کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ 6 لاکھ. اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے, ایک یوٹیوب پہ اچھا سا عنوان لگائیے, آپ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کمائیے. تو آپ کی جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے, مونیٹائز کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کے چینل, اتنے ویورز آئیں گے. یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے, تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کما لیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے 1 لاکھ کمانا, 1.5 لاکھ کمانا, یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو, یہی سارے فسادات کی جڑ ہے. اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں. کام کی بات ہے, سن لیں آپ لوگ بھی. میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا, جن میں چھوٹے سے گٹکے آتے ہیں, اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا. تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا, آپ عمل نہ کریں. دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا, ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی, تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے,
اور آج کل تو ویسی بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بک رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں, ایسا نہیں ہونے. ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مشورہ دیتا ہوں, اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے, اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس, سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے, اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو. سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا بہت پیسہ کما لیا انہوں نے, لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ جو پرندے آتے ہیں نا, یہ کیا نام ہے, چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی, میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈز بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا, اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھی معذرت کے ساتھ, تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی آپ نے, بلیک چک اور وائٹ چک لو. اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہے وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا. اچھا وہ 2 لونڈے آئے تھے کراچی کے, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے مجھ صاحب ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار. میں نے کہا یہ حماقت کبھی نہ کرنا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو, ادھار کبھی بھی بولو مت لو, ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے, دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی اس میں فری پھوکٹ کے پیسے ملتے ہیں, اس میں کام نہیں ہوتا. جب اپنے پیسوں سے ہوگا نا کہ میرے گٹکے کے پیسے تھے, آج میں گٹکا بچا کے نہیں کھا رہا, گٹکا تڑپ رہی ہے جان, وہ جب انویسٹ کرے گا تو 100 دفعہ سوچے گا, ایسا نہ ہو کہ کل یہ گٹکا بھی جائے اس سے بھی جاؤں میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گھر میں لے آؤ,
آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ باتیں آپ کو بہت سے لوگ اور بھی بتا دیں گے. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, لیکن میں دیکھا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا وہ پھر بہت بڑی پھینک رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ کو اور بھی لوگ بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں. بعض ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ, بعض مذہبی اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتائے گا. میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف. وہ ایک برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے. اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, بولو, بزنس. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو, بڑے مالدار ہیں وہ. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مالدار ہیں ان سے قرضہ لے لو. نہ. جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ. آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا. ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا. 1 درہم سے زیادہ میں. بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی. ہے بھائی, پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے. یہاں سے بزنس کا آغاز. اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا. اب بیچ کیسے رہے ہیں, سستا. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ. ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. کچھ بولی لگوائی, نیلام کیا, تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا, کلہاڑی میں.